بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ چلا کہ رمضان صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہم سے پہلی امتوں اور نبیوں پر بھی فرض رہا ہے۔ ان کے احکامات الگ تھے جبکہ ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات الگ ہیں۔ ہمارے ہاں صبح سحری بھی ہوتی ہے، افطاری بھی ہوتی ہے، لیکن باقی جو امتیں تھیں ان میں سحری اور افطاری کا ایک الگ حکم تھا، ایک الگ قول تھا، ایک الگ چیزیں تھیں، لیکن ہمیں تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر میں نے رمضان فرض کیا، سیام روزہ۔ روزے کا معنی بھی یہی ہے کہ رکنا، وہاں رک جانا جہاں حلال چیزیں ہیں جنہیں دن میں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، 24 گھنٹے استعمال کرتے ہیں، سارا سال استعمال کرتے ہیں، وہ حلال چیزیں جو اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی ہیں ان سے اپنے آپ کو پرہیز رکھنا، بچا کے رکھنا، اور جماع وغیرہ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ ہے روزہ۔ روزہ ظاہری اور باطنی عبادت کا نام ہے، اور رمضان المبارک میں جو روزہ ہے انسان کا ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرتا ہے، کیونکہ ظاہر میں جو نجاست ہے اور جو باطن میں نجاست ہے روزے کی برکت سے اللہ صاف کر دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کو علم ہو جائے نا رمضان کے متعلق، انہیں اس کی اہمیت کا علم ہو جائے، اس کی عظمت اور شان کا علم ہو جائے، تو وہ دعا کرتے رہیں کہ مولا ہمیں سارا سال رمضان عطا کر دے۔ حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ بہترین مہینہ نعم الشہر شہر رمضان، بہترین مہینہ تو رمضان کا مہینہ ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ پاتے، حضرت انس کہتے ہیں حضور ہاتھ بلند کرتے، حضور فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مولا ہمیں رمضان میں بھی برکات عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے، اور رجب اور شعبان میں بھی خیر عطا فرما۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما مر علی المسلمین، رمضان جب مسلمانوں میں آتا ہے خیر لہم منہ، ان کے لیے بھلائیاں لاتا ہے، اور جب منافقوں کے لیے آتا ہے شر لہم منہ، تو ان کے لیے بڑی ہی بری بات بن جاتی ہے، کیونکہ منافق اندر سے وہ منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، ظاہری مسلمانی لبادہ میں ہوتا ہے، تو اس لیے منافق پر یہ خنجر اور تلوار کا کام کرتا ہے۔ تو اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو منائے، اپنے رسول کے ساتھ تعلق رکھے، اپنے رسول سے لو لگائے رکھے، تاکہ اس کا دین اور دنیا دونوں بہتر ہو سکیں۔ حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام دنوں کو جمع کیا تو دنوں میں اللہ کو جمعہ کا دن زیادہ پسند آیا، تو اسے لوگوں کے لیے عطا کر دیا، عید بنا دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے راتوں کو اکٹھا کیا تو اللہ تعالیٰ کو سب سے مقرب رات اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا اور اس کو رمضان میں داخل کر دیا اور اسے بھی عید بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے پھر اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کو اکٹھا کیا، تمام راتوں کو اکٹھا کیا، تمام مہینوں کو اکٹھا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سب سے زیادہ پسند فرمایا رمضان کو، تو رمضان کو منتخب کر کے امت کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت کعب بن عبار کہتے ہیں پھر اللہ نے ساتوں لمحوں کو جمع کر کے فرض نمازیں اس کے اندر رکھ دی، تو کتنی بڑی برکت ہے رمضان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا، کہا کہ تم بس سجدہ کرو، مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اسی لیے رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے کو مغفرت اور تیسرے کو نجات بنا کے رکھ دیا۔ فرمایا کوئی بندہ بھی ان 3 عشروں میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حضور نے سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھے اور رب سے مغفرت نہ کروا سکے تو وہ ہلاک ہو جائے، تو حضور نے فرمایا آمین، تو نے سچ کہا۔ تو جس بات پر رسول عربی سچ کہہ دیتے ہیں، آمین کہہ دیتے ہیں،
ہیں حضور فرما دیتے ہیں وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ مہینہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس مہینے میں اپنے رب کو منانا ہے، رسول کو منانا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے تاکہ دین اور دنیا بہتر ہو سکے۔ آمین بجاہ النبی العظیم۔